اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔ شق القمر ایک ایسا معجزہ ہے جس کی گواہی خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اسی واقعے کی نسبت سے قرآن مجید میں ایک سورت کا نام بھی ہے سورۃ القمر، اور اس کی پہلی آیت میں ہی ارشاد ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ کا جادو ہے۔ متواتر صحیح احادیث میں بھی اس معجزے کی بہت سی تفصیلات موجود ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں کفار مکہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر تو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اس چاند کو ہمارے سامنے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ یا محمد ان كنت صادقا فشق لنا القمر المكتمل فوق مكة نصفين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ جب سب لوگوں نے یہ معجزہ برابر دیکھ لیا تب چاند دوبارہ سے مل گیا۔ یہ حدیث متواتر ہے۔ متواتر سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے راویوں کی صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور آگے پھر جو طبقات ہیں ان میں اس قدر زیادہ تعداد ہے کہ ان سب کا اکٹھے جھوٹ پر ایک اجماع کر لینا یہ محال ہے، اور وہ فاسق و فاجر بھی نہ ہوں، ان پر کسی قسم کا الزام نہ ہو، تو ایسے راوی اس قدر تعداد میں زیادہ ہوں اور وہ اس ایک حدیث کو بیان کریں، وہ متواتر ہوتی ہے، اور اس حدیث کو بہت زیادہ تواتر حاصل ہے، اور باقاعدہ اس کو ایسے صحابہ نے بھی روایت کیا جیسے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شق القمر کے موقع پر تو غیر مسلم تھے، کافر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے، جو شاہد تھے، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ آج کے اس زمانے میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اس معجزے کے بارے میں دلائل پوچھتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی دھرو راٹھی نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر اس نے بھی کہا کہ یہ ایک میتھولوجی ہے، اس کی کوئی حقیقت یا تاریخ موجود نہیں ہے۔ ایون دو پروفٹ محمد اور جیزس کرائسٹ ہسٹوریکل فگرز ہیں، لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں ہیں۔ نہ تو سائنٹسٹ نہ ہی ہسٹورینز انہیں سچ مانتے ہیں، تو یہ صرف میری پرسنل رائے نہیں ہے۔ چاہے یہ جیزس کرائسٹ کی کہانی ہو کہ کیسے انہوں نے پانی کو وائن میں بدل دیا، یا پھر پروفٹ محمد کی کہانی کی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے دو حصوں میں بانٹ دیا۔ پہلی بات تو کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار سے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے۔ اس بات نے جو تم نے کی ہے، اور اس سے پہلے جو تم نے اسلام پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، اس نے ثابت کیا ہے کہ تمہیں اسلام کا کتنا کم نالج ہے، اور تم اسلام کے بارے میں کتنے ان سیریس ہو، اور اس کی ریسرچ بالکل بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، بس جو سنا وہی آگے بیان کر دیا۔ بہرحال جیسا اس نے اعتراض کیا ہے کہ شق القمر کا کوئی بھی تاریخی یا سائنسی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، صرف یہ دھرو راٹھی نہیں بلکہ کافی ایتھیسٹ یہ سوال کرتے ہیں، اور حالات تو ایسے ہیں کہ کچھ مسلمان بھی اس قسم کے سوالات کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان کی ایک بڑی تعداد نے اس واقعے کو نقل کیا، اور ہمیں ان سب کی بایوگرافی بھی پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جس صحابی نے بیان کیا، جس تابعی نے بیان کیا، جس تبع تابعی نے بیان کیا، کیا ان کی آپس میں ملاقات ثابت ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کیا وہ جھوٹے تھے یا نہیں تھے، کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، ان کے استاد کون ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ کیا کبھی کسی نے کوئی تاریخی جنگ یا کوئی تاریخی مارکا یا کوئی تاریخی بادشاہ اس کے حوالے سے کوئی سوال کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ بھائی اس کے تاریخی کیا ثبوت ہے؟ مثال کے طور پہ یہ جو سکندر اعظم ہے، اس کی جتنی تاریخ ہے یہ 200-300 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ اب وہ لوگ وہاں موجود تھے ہی نہیں، نہ انہوں نے سکندر کو دیکھا، پھر بھی انہوں نے تاریخ کو لکھا سکندر کی، اور آج سارے اس کو مانتے بھی ہیں۔ یہاں پر تو لوگ موجود تھے، ہمیں ان کا پتہ بھی ہے کہ وہ کیسے تھے، اخلاق میں کیسے تھے، جھوٹ بولتے تھے نہیں بولتے تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، ہمیں تو یہ تک پتہ ہے سب کا۔ ہمارے پاس تو ایک بیان کرنے والے کا بایو ڈیٹا بھی موجود ہے، جبکہ ایسا تاریخ کے کسی اور مضمون کے حوالے سے لوگ نہیں کہہ سکتے جس طرح ہم اسلام حدیث کے متعلق کہتے ہیں۔ دوسرا،
یہ جو دنیا کے 7 قدیم عجائبات تھے جنہیں 7 ونڈرز آف دا اینشنٹ ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، ان 7 میں سے آج صرف ایک ہی موجود ہے، اہرام مصر۔ باقی سارے تو ختم ہو گئے ہیں۔ اب نہ ہم میں سے کسی نے دیکھا، نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ موجود تھے یا نہیں تھے۔ جیسے ہینگنگ گارڈن آف بیبلیون جو ہے، کیا ہم میں سے کسی کے پاس ثبوت ہے کہ یہ کبھی موجود تھے تاریخی طور پر؟ کیا کسی اس زمانے کے بندے نے ہینگنگ گارڈنز آف بیبلیون کے حوالے سے کچھ لکھا ہے؟ نہیں لکھا، پھر بھی مانتے ہیں لوگ، جبکہ ہمارے پاس جنہوں نے دیکھا تھا وہ موجود ہیں، انہوں نے بیان کیا، اور جو اس ٹائم مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے بھی بیان کیا۔ ہمارے پاس ایسے بھی کئی لوگ موجود ہیں۔ دوسری ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس کے اندر غیر مسلموں نے بھی، یعنی ابو جہل اور اس کے حریفوں نے، اس کے ساتھیوں نے بھی اس واقعہ کو دیکھا، وہ بھی اس کے عینی شاہد تھے۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ نے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے اور انہوں نے بیان کیا، ویسے انہوں نے کافروں کے لیے بھی بیان کیا کہ وہ لوگ وہاں موجود تھے اور عینی شاہد تھے۔ اگر ہم قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر غور کریں اور جب کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، ہمیں معلوم ہوگا کہ کافروں نے انکار نہیں کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں، یہ آیت قرآن میں موجود تھی، کوئی بھی قرآن مجید کو غلط ثابت کر سکتا تھا، لیکن اس زمانے میں کسی نے بھی اس آیت پہ اختلاف نہیں کیا۔ انہیں پتہ تھا کہ بھائی یہ واقعہ ہوا ہے، نہیں تو رپورٹ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی تو ایک ایک چیز ہمارے پر رپورٹ ہوئی ہے، یہ والی کیوں نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کسی نے اختلاف نہیں کیا؟ کسی ایک روایت کے اندر بھی نہیں آتا کہ کسی کافر نے اٹھ کے کہا ہو یا کسی مسلمان نے اٹھ کے کہا ہو کہ کب ہوا تھا واقعہ شق القمر کا۔ تو کافر اس بات کو تو مان گئے تھے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن انہوں نے یہ مانا کہ یہ جادو ہے۔ يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تؤمنون إنه سحر بين إنه سحر محمد۔ اس کے بعد ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کافروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ہم پہ جادو کیا ہے تو ساروں میں تو جادو نہیں نہ کیا ہو سکتا، یہ باہر جو قافلے گئے ہوئے ہیں جب واپس آئیں گے نا تب ہم ان سے پوچھیں گے۔ لعل هذا فوق جبال مكة فلننتظر المسافرين القادمين ونسألهم ونعلم إن كان هذا سحرا أم معجزة۔ يا أهل مكة يا أهل مكة لقد انشق القمر فوق ديار خزاعة وكنانة، لقد انشق القمر فوق الكون كله، أفلا تؤمنون وقد سمعتم ما سمعتم؟ ويحكم إن كان هذا سحر فلن يشمل الدنيا كلها، إنه سحر، إنه سحر بني هاشم، إنه سحر ورب الكعبة، ومن يفعل ومن يؤمن يحز رأسه بسيفي هذا، لقد آمنا به، فافعل يا ابن هشام، إنه سحر بني هاشم، إنه سحر بني هاشم، لا تفعلوا، إنه سحر بني هاشم، سحر بني هاشم، سحر بني هاشم، سحر بني هاشم۔ اس کے باوجود بھی کافر ایمان نہیں لائے۔ لیکن خیر، مسلمانوں کی تاریخ کو انہوں نے کہاں ماننا؟ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس کے مطابق مشہور ہے کہ ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد بھی اسی نے بنائی تھی، اس نے اپنی کھڑکی سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کیا۔ اس کی بھی کئی ثبوت موجود ہیں اور روایات موجود ہیں، اسلامی تاریخ کے اندر بھی اس کی روایتیں موجود ہیں اور غیر اسلامی تاریخ کے اندر بھی اس کی روایتیں موجود ہیں۔ تو ایک ہندوستان کے بادشاہ نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جس کے نام پہ ایک مسجد بھی ہے، اور حتیٰ کہ مودی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ وہ بادشاہ تو تھا، وہ ہندوستان کا پہلا مسلمان تھا۔ نیشنل جغرافیہ نے ایک آرٹیکل شائع کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یورپینز میں سے بعض نے یہ بات، ان کے مونکس جو ہیں نا، ان کے جو بڑے مونکس ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ مشہور ہے کہ چاند کے ایک وقت 2 ٹکڑے ہوئے تھے، یعنی ہندوستان سے بھی گواہ مل گئے اور ہمیں یورپ سے بھی گواہ مل گئے۔ ہندوستان کے گواہ تو زیادہ مضبوط ہیں، جبکہ یورپین جو ہیں ان میں تاریخ کے اندر اختلاف ہے، کیونکہ وہ 1100 کچھ عیسوی کے اندر مانتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تاریخ وہاں پر گڑبڑ ہو گئی ہو، لیکن ایک یورپ کے اندر یہ بات، لیکن یہ اتنا ہمیں پتہ چل گیا کہ وہاں پر بھی یہ موجود ہے کہ چاند کے کبھی 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ لیکن پھر سوال آتا ہے کہ بھائی پوری دنیا کے اندر مختلف شواہد کیوں نہیں ہیں؟ زیادہ لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ چاند تو نظر آتا ہے تو پھر کافی لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ، پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اس وقت سونے کی وہ روٹین نہیں تھی جو آج ہے، لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے رات ہونے کے بعد، حتیٰ کہ لوگ عشاء سے پہلے ہی سو جایا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ایک تو جلدی سو جانا وجہ ہے،
دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس چیز کو بیان بھی کرتا کہ اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، تو پہلی بات تو اسے خود اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہونا تھا، پھر وہ جا کے اپنے دوستوں کو بتاتا، اور اگر اس کے دوستوں نے نہ دیکھا ہوتا تو سب اس کا مذاق اڑاتے۔ اس ڈر سے بھی کئی لوگوں نے بیان نہیں کیا۔ اب اس زمانے میں سوشل میڈیا وغیرہ تو تھا نہیں کہ کوئی بھی اناؤنسمنٹ کر دیتا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے، تو سب اپنی کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے ہونا چاند کو۔ حتیٰ کہ آج بھی چاند کو گرہن لگتا ہے تو ہمارے جو چر پھر رہے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہاں اتنا احساس ہوتا ہے۔ اگر ٹی وی کے اوپر نیوز نہ دی جائے تو لوگوں کو زیادہ اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ اچھا چاند کو گرہن لگا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت دنیا کے ایک بڑے حصے کے اوپر دن تھا۔ ظاہر ہے دنیا کے ایک حصے پر دن ہوتا ہے، ایک حصے پر رات ہوتی ہے، تو اس وقت دنیا کے ایک بڑے حصے پہ تو دن تھا، تو وہاں پر تو چاند کو دیکھنا ہی ناممکن تھا۔ جہاں رات تھی وہ ہندوستان کا علاقہ اور اس کے ارد گرد یعنی عرب کے جو ارد گرد کے علاقے تھے وہاں سے تو ہمیں گواہ مل گئی۔ باقی اب ہمیں سے یہ تو نہ کہا جائے کہ ہم جو ہے امریکہ یا افریقہ کے علاقوں سے جو ان سے گواہ لے کے ہیں، کیونکہ ممکن ہی نہیں، وہاں پر اس ٹائم دن کا ٹائم تھا۔ اور سائنسی لحاظ سے اس کے کیا شواہد ہیں؟ تو پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جو خلاف قدرت ہو، ایسا کام کہ جو خلاف قدرت ہو۔ یہ سمندر کے 2 ٹکڑے ہو جانا، آج اگر کسی کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا آ بھی جائے تو وہ بھی وہ سمندر کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ ایک معجزہ تھا۔ معجزہ ہوتا ہی عقل کو دنگ کر دینے والی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو نہ دوبارہ دہرایا جا سکے کسی اور کے ذریعے، اور ایسی چیز ہے جس کو سائنس صحیح سے ثابت نہ کر سکے۔ اس امت کا حقیقی معجزہ قرآن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو ہم سائنٹیفکلی ہسٹوریکلی ایک معجزہ ثابت کر بھی سکتے ہیں۔ جبکہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ معجزہ انہی لوگوں کے لیے تھا کہ جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن چونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے تو کچھ اس کے سائنسی شواہد آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں، اور وہ یہ چاند کے اوپر ناسا نے ایک درار دریافت کی جو کہ بہت زیادہ لمبی تھی، تقریباً 300 کلومیٹر لمبی، اور اس کی انہوں نے تعویل یہ پیش کی کہ چاند کبھی دنیا اس زمین کا یا مریخ کا حصہ رہا ہوگا جو کسی وجہ سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا، کوئی بہت بڑی چیز ہماری دنیا سے ٹکرائی اور یہ چاند ٹوٹ کے الگ ہو گیا۔ ماشاءاللہ اس چیز کو مانیں، جب آپ نے رب کو نہیں ماننا پھر آپ نے بڑا کچھ ماننا ہے، جب آپ نے رب کو مان لینا ہے پھر آپ نے ایمان لینا ہے ہاں اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ اللہ جس نے پوری کائنات بنائی، جس نے ایک ایک چیز بنائی، جس نے ہماری جسم کو بنایا اور اس میں چھوٹے سے چھوٹا سیل تک بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم بایولوجی پڑھیں تو اس سیل کو ہی پڑھ کے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اور پھر ایٹم بھی ہے اور اس کے اپنے فنکشن، اور پھر بڑے پیمانے کے اوپر جاؤ تو گلیکسیز اور نیبیولاز کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسے رب کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن اس کے علاوہ ایک تو وہاں پر درار ہے جو یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کبھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں گے جو کہ بعد میں آپس میں ملے ہوں گے، اس دوران وہ ایک نشان پڑ گیا۔ دوسرا یہ کہ ایک جگہ پر چاند کی سرزمین کچھ اس طرح سے ہے، یوں ابھری ہوئی ہے، اور ایسا سیٹرن کے ایک چاند کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہاں تو مکمل ہی ہے نا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ 2 چاند آپس میں ملے، یعنی سائنس اس بات کو تو مان رہی ہے نا کہ 2 چاند آپس میں مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کا جیسے سیٹرن کا چاند کی شکل ہے اس طرح کا کچھ بن سکتا ہے، تو اس طرح سے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ چاند کے کبھی 2 ٹکڑے ہوئے تو وہ آپس میں پھر مل بھی گئے ہوں۔ اچھا پھر کئیوں کی طرف سے یہ بھی اختلاف کیا جاتا ہے کہ جی چاند کے اگر 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو اس دنیا پہ کوئی اثر کیوں نہیں ہوا، اس کا تو اثر بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ کے بندوں معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو ہیں کہ جو عقل کو دنگ کر دے، جب معجزہ ہوتا ہے پھر اس قسم کے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے۔ ایتھیسٹ تو خیر اس بات کو مانیں یا نہ مانیں ان کی مرضی، لیکن یہ جو ہندو ہیں ان سے ذرا سوال کیا جائے کہ جب ہنومان نے سورج کو کھا لیا تھا اس وقت دنیا پہ کوئی اثر پڑا کہ نہیں پڑا؟ اور یہود و نصارہ سے کوئی پوچھے کہ جب اسرائیلیوں کے لیے سورج کا معاملہ ہوا تھا، وہ رک گیا تھا، تب کیا دنیا کے اوپر کوئی اثر ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں چاند کی سرزمین کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، تو جس دن یہ لوگ کہیں گے نا کہ ہمیں چاند کی سرزمین کے متعلق 100% علم ہو گیا اور اب یہ جو ہمیں علم ہے یہ کبھی بھی نہیں بدلے گا، نہیں تو جیسا سائنس کے اندر ہوتا ہے کہ ہر 50 سال کے بعد ایک تھیوری آتی ہے اور وہ پچھلی والی کو رد کر دیتی ہے، منسوخ کر دیتی ہے، اور وہ سائنس مذہب کے معاملے کے اندر کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتی کہ جس کا ہر 10 20 یا 50 سال کے اندر ارتقاء ہو جائے، اس کا ایوولوشن ہو جائے۔ جب تک آپ یہ نہیں کہو گے کہ ہمیں چاند کے متعلق ایک ایک چیز معلوم ہو گئی ہے 100% اور یہ باتیں اب کبھی نہیں بدلی جائیں گی، تب تک ہم آپ کی باتوں کے اوپر کوئی اس طرح اعتماد بھی نہیں کریں گے اور ہم یقین بھی نہیں کریں گے۔ تو ہمارا دین منسوخ نہیں ہو رہا ہر 50 سال کے بعد، تمہاری سائنس ہے جو کہ ہر 50 سال کے بعد منسوخ ہو رہی ہے، تم اسے صحیح ثابت کرو
اور ہمارے دین کو میتھولوجی کہنا بند کرو۔ نشانی مشرکوں نے معجزے کے طور پر مانگی، نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے اور وہ بھی دکھلا دی، مگر وہ باوجود اس کے بھی حق کی بات نہ مانے، لگے وہ آپ کے اصحاب کو تکلیف پہنچانے۔